بنگلہ دیش کی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کی جماعت عوامی لیگ نے مسلسل چوتھی بار الیکشن میں کامیابی حاصل کی ہے۔ بنگلہ دیش کے الیکشن کمیشن کے مطابق عوامی لیگ کو 50% سے زیادہ ووٹ ملے تھے۔ 7 جنوری 2024 کو بنگلہ دیش میں الیکشن کے لیے جیسے ہی ووٹنگ شروع ہوئی تو عوامی لیگ کی جیت یقینی مانی جا رہی تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ الیکشن میں ووٹنگ محض رسمی دکھاوا تھی، کیونکہ بنگلہ دیش نیشنل پارٹی سمیت تمام بڑی اپوزیشن جماعتوں نے الیکشن کا بائیکاٹ کیا تھا۔ جہاں دنیا بھر کی نظریں بنگلہ دیش میں جمہوریت کو دبانے اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے الزامات کے باعث اس الیکشن پر تھیں، وہیں شیخ حسینہ کی جیت انڈیا کے لیے خاص اہمیت بھی رکھتی ہے۔ انڈین وزیر اعظم نریندر مودی نے شیخ حسینہ واجد کو ان کی کامیابی پر مبارکباد دیتے ہوئے ایکس پر لکھا کہ ہم بنگلہ دیش کے ساتھ اپنی پائیدار اور عوام پر مبنی شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ سیاسی تجزیہ کاروں کی رائے میں بنگلہ دیش کی وزیر اعظم شیخ حسینہ اور انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی کی سیاست میں بہت زیادہ مماثلت ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ شیخ حسینہ اور نریندر مودی دونوں مضبوط سوچ رکھنے والے لیڈر ہیں، دونوں کی اپنی اپنی پارٹیوں پر بہت اچھی گرفت ہے۔ مودی اور شیخ حسینہ نے اپنے اپنے ملکوں میں معیشت کو اچھی رفتار دی ہے۔ نریندر مودی کی طرح شیخ حسینہ کی خارجہ پالیسی کو بھی دنیا کی بڑی طاقتوں کے درمیان توازن پیدا کرنا سمجھا جاتا ہے۔ مودی کے نیو انڈیا کی طرح شیخ حسینہ بھی نئے بنگلہ دیش کا نعرہ لگاتی ہیں۔ انڈیا اور بنگلہ دیش کے درمیان 4100 کلومیٹر کی سرحد ہے، اور ان کے درمیان گہرے تاریخی، ثقافتی اور اقتصادی تعلقات ہیں۔ اس لیے ایک مضبوط، خوشحال اور دوستانہ بنگلہ دیش انڈیا کے مفاد میں ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ انڈیا شیخ حسینہ کی حکومت کے ساتھ مضبوطی سے کھڑا نظر آ رہا ہے۔ بنگلہ دیش جنوبی ایشیا میں اس کا سب سے قریبی اور مضبوط اتحادی ہے۔ انڈیا کی مودی حکومت کی خارجہ پالیسی میں بنگلہ دیش کو بہت زیادہ ترجیح دی جا رہی ہے۔ پچھلے کچھ سالوں میں انڈیا نے بنگلہ دیش کی ترقیاتی منصوبوں کے لیے دل کھول کر پیسہ خرچ کیا ہے۔ جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں ساؤتھ ایشین اسٹڈیز کے پروفیسر سنجے بھردواج کہتے ہیں کہ عوامی لیگ نے بنگلہ دیش کی آزادی کی تحریک کی قیادت کی۔ انڈیا اور شیخ حسینہ کی زیر قیادت بنگلہ دیش کے درمیان مضبوط تعلقات کی بنیاد کے حوالے سے بنگالی قوم پرستی، سیکولرزم، جمہوریت اور سوشلزم بنگلہ دیش کی ترقی کی اصل وجہ ہیں۔ اسی طرح انڈیا میں بھی قومیت، سیکولرزم، سوشلزم اور جمہوریت کی سوچ شامل ہے۔ اس طرح دیکھا جائے تو دونوں ملکوں کی سوچ ملتی جلتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ بنگلہ دیش کی اپوزیشن جماعتوں کے بجائے شیخ حسینہ حکومت کے ساتھ انڈین حکومت کے مضبوط تعلقات کی کیا وجہ ہے؟ اس سوال کا جواب انتہائی اہم ہے جو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں، مگر اس سے پہلے آپ نے کمنٹ سیکشن میں یہ ضرور بتا دینا ہے کہ آپ کے نزدیک آج سب سے زیادہ تیزی سے ترقی کرنے والا ملک پاکستان ہے، بھارت ہے یا بنگلہ دیش؟ میں ہوں شکیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں بہکر نیٹ ورک ویڈیوز۔ دوستو، اس سوال پر سنجے بھردواج کہتے ہیں کہ بنگلہ دیش میں اپوزیشن کی ایک اہم جماعت بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی ایک فوجی حکومت نے بنائی تھی۔ 1978 میں ضیاء الرحمن کی بنائی ہوئی اس جماعت کی بنیاد اسلام پر ہے اور اسے پرانی مسلم لیگ کے حامیوں کی حمایت بھی حاصل رہی ہے۔ یہ جماعت پاکستان جیسی پالیسیوں پر یقین رکھتی ہے۔ اس پارٹی نے جو سماجی بنیاد بنائی ہے اس کی بنیاد فوج کی حمایت اور انڈیا مخالف ہے۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ جب یہ پارٹی اقتدار میں ہوتی ہے تو انڈیا کے بجائے چین اور پاکستان جیسے ممالک کے ساتھ تعلقات کو مضبوط بنانے پر توجہ دیتی ہے۔ اس کے مقابلے میں انڈیا اور بنگلہ دیش کے درمیان عوامی لیگ کی حکومت کے دوران 1971 سے 1975 اور پھر 1996 سے 2024 تک کئی اہم معاہدے ہوئے ہیں۔ ان میں دریائے گنگا کے معاہدے سے لے کر دونوں ملکوں کے درمیان زمینی سرحد اور بس سروس شروع کرنے تک کے اہم معاہدے شامل ہیں۔ اس دوران انڈیا بنگلہ دیش کا سب سے بڑا تجارتی حصہ دار بھی بن گیا، اور شاید یہی وجہ ہے کہ آج بنگلہ دیش ایشیا میں سب سے تیزی سے ترقی کرنے والی معیشت بن چکا ہے۔ سن 2009 سے پہلے بنگلہ دیش میں نیشنلسٹ پارٹی کی حکومت کے دوران انڈیا مخالف موقف دیکھا جاتا تھا، اور اس کی وجہ سے بنگلہ دیش میں بنیاد پرست اسلامی تنظیموں کو فروغ ملا۔ اس سے پڑوس میں زبردست انڈیا مخالف ماحول پیدا ہوا جو اس کے لیے درد سر ثابت ہو رہا تھا۔ لیکن شیخ حسینہ کی حکومت کے آنے سے دونوں ملکوں کے تعلقات میں ڈرامائی بہتری آئی۔ شیخ حسینہ کی حکومت نے شمال مشرق میں انڈیا مخالف سرگرمیوں کو روکنے میں مدد کی۔ ان کی حکومت نے انڈیا میں انتہا پسندانہ جرائم کا خاتمہ کرنے کے بعد بنگلہ دیش میں پناہ لینے والوں پر شکنجہ کسا۔ اس سے شمال مشرق میں انڈیا کے لیے ماحول بہتر ہوا، اور انڈیا جس طرح سے اپنے شمال مشرقی حصے کو مزید جوڑنے کی کوشش کر رہا تھا، شیخ حسینہ کی حکومت نے اس میں اہم کردار ادا کیا۔ شیخ حسینہ کے منموہن سنگھ، پرناب مکھرجی، سونیا گاندھی اور ممتا بنرجی کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، اور جب نریندر مودی اقتدار میں آئے تو ان کے ساتھ تعلقات بھی اچھے ہو گئے۔ شیخ حسینہ نے نہ صرف انڈیا بلکہ چین، جاپان اور روس کے ساتھ بھی متوازن خارجہ پالیسی اپنائی، لیکن اس دور میں بنگلہ دیش اور انڈیا کے قریبی اور مضبوط ترین تعلقات رہے ہیں۔ بنگلہ دیش انڈیا کے لیے ایک بڑی منڈی بن کر ابھرا ہے۔ بنگلہ دیش سال 2023 میں انڈیا کی 5ویں سب سے بڑی برآمدی منڈی بن چکا تھا۔ امریکہ متحدہ عرب امارات، ہالینڈ اور چین کے بعد انڈیا کی سب سے زیادہ برآمدات بنگلہ دیش کو ہوتی تھی۔ انڈیا کی 12.2 ارب ڈالر کی برآمدات نے بنگلہ دیش کی برآمدی منڈی
का हिस्सा बढ़कर 2.7% हो गया है। शेख हसीना की हुकूमत इंडिया के शुमाल मशरिक और मुल्क के दरमियान जमीनी और समंदरी रास्ते को फरोग दे रही है। बांग्लादेश जनूबी एशिया और मशरकी एशियाई ममालिक के साथ इंडिया के मऊश राब्तों में अहम किरदार अदा कर रहा है। इंडिया चाहता है कि बांग्लादेश खलीज बंगाल के रास्ते जनूबी और जनूब मशरकी एशियाई ममालिक के लिए इसके कारोबारी राब्तों का मरकज बने। ढाका में बेसमेटिक्स का सेक्रेटेरिएट है जो मशरकी ममालिक जैसे म्यांमार और थाईलैंड को जोड़ता है। हालिया दिनों में इंडिया के दोस्त मुल्क जापान ने भी बांग्लादेश में काफी सरमायाकारी की है, जबकि अमेरिका और बांग्लादेश के ताल्लुकात में तनाव गुज़िश्ता कुछ अरसे से खबरों में है। अमेरिका और बरतानिया के साथ बांग्लादेश के कशीदा ताल्लुकात की कई तारीखी वजूहात हैं, क्योंकि वो 1971 में बांग्लादेश की जिदोजहद आज़ादी के दौरान पाकिस्तान का साथ दे रहे थे। लिहाजा शेख हसीना हुकूमत का दोनों ममालिक के साथ रवैया कदरे अदम एतमाद का है। अमेरिका शेख हसीना की हुकूमत पर आमराना रवैये का इल्जाम लगाता रहा है। बाइडन की हुकूमत में दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात कदरे बेहतर हुए थे, लेकिन अमेरिका इंसानी हकूक के मामले पर बांग्लादेश को मुसलसल घेर रहा है। यह भी सच है कि पिछले दिनों में अमेरिका को बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश करते हुए देखा गया है। शेख हसीना ने दिल्ली में G20 सरबराही इजलास में बाइडन और उनके सीनियर मशीरों से मुलाकात की। ऐसा लगता है कि बाइडन इंतजामिया ने बांग्लादेश में इंडियन मफादात को अहमियत देना शुरू कर दी है और इसके साथ ताल्लुकात में तलखी को कम करने के लिए तैयार है। अगर बांग्लादेश अमेरिका के स्ट्रेटेजिक मफादात में फिट बैठता है और इसके साथ तामुन करता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बांग्लादेश का जमहूरियत, इंसानी हकूक और दीगर मसाइल पर क्या मौकफ है। अमेरिका चाहता है कि जनूबी एशिया और जनूब मशरकी एशियाई ममालिक इसकी इंडो पैसिफिक हुकूमत अमली में ताउन करें ताकि चीन का मुकाबला किया जा सके। इंडिया क्वाड का रुकन है, वो अमेरिका के इंडो पैसिफिक हिकमत अमली का इत्तेहादी भी है, इसलिए इंडिया भी चाहता है कि अमेरिका और बांग्लादेश के दरमियान मफादात का तबादला हो। ये इंडिया के मफाद में भी है कि अमेरिका और बांग्लादेश के ताल्लुकात अच्छे रहें। बांग्लादेश भी अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाहेगा, क्योंकि ये बांग्लादेश के कपड़ों की बड़ी मार्केट है और इस हवाले से इनकी कोशिशें काफी तेज हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा।